خرید و فروخت کیسی رہی اس پر بھی بات کریں گے. ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تجارتی خسارہ 48 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچا یعنی 55% بڑھا, اس پر بھی بات ہوگی. اور پاکستان کے بیرونی قرضوں کا دباؤ پاکستان پہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹس کے مسائل ہیں. ان تمام تر چیزوں پر بات ہوگی. فہیم سردار صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم رؤف صاحب صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد غفور پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں, صدر انجمن تاجران پنجاب. بہت شکریہ سر, تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پہلے ذرا ندیم صاحب سے چیمبر والا معاملات پوچھیں, پھر شاہد صاحب آپ سے میں نے عید قربہ اور فہیم صاحب سے تو شروع کرنا ہے. میں نے آج تھوڑا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اور پھر آگے جا کے کچھ جو انٹرنیشنلی پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے گیپ کو, اس کو کیسے کم کر سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ندیم صاحب سر کیسے دیکھا عید پر معاملات کو, کیسے دیکھا؟ ایک طرف تھوڑا سکون ملا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پانے کی نوید آ گئی ہے, اب 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل جائیں گے پاکستان کو. اچھا چلیں میں ندیم صاحب سے ذرا پھر کرتا ہوں رابطہ. فہیم صاحب سر اسٹاک مارکیٹ ملا جلا رجحان, کچھ بہتری آئی ہے لیکن جس طرح سے مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آئی ایم ایف کی خبر آئے گی تو اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی آ جائے گی, ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا, وہ مکسڈ رجحان ہے. بیسیکلی جو ابزارب کر رہی ہے مارکیٹ کہ یہ اس طرح سے ہوتا بھی ہے, ساتھ ساتھ مارکیٹ یہ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے کس طریقے سے یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے میں یہ لانچ ہو کے سلسلے میں لانچ کا مطلب ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹی ہوتا ہے. میں والیوم کی بات وہ لانچ نہیں ہوا, اس کے بعد پھر سے مطلب ہوتے ہوتے رک گیا. تو اب آپ کو ہیزیٹنسی نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں کہ وہ چیزوں کو پوری طرح سے ابزارب کریں, لیکن اس میں آئی تھنک 3-4 دن اگر اس طرح ذرا گزرتے ہیں تھوڑے نارمل حالات میں تو پھر مارکیٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو ایکٹیویٹی زیادہ نظر آئے گی. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کاروباری صورتحال کیسی رہی اور پچھلی عیدوں کے مقابلے میں اس عید پر کاروبار لین دین یہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ جی. جہاں تک بات ہے جی عید کے حوالے سے کاروبار نہ ہونے کے برابر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی عیدوں کا آپ نے پوچھا, وہاں اس وقت لوگوں کے پاس تھوڑی آسانیاں تھیں, اب مشکلات ہو گئیں بہت زیادہ. مہنگائی حد سے بڑھ گئی, لوگوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر. جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ بازاروں میں اگر آئیں گے بھی تو خریدیں گے کیا؟ بالکل ٹھیک. ایک تو یہ مشکلات ہیں, اور دوسرا جو پچھلا ٹائم گزرا جو حکومت چلی گئی ان کے کیے بھگت رہے ہیں عوام ابھی تک. آنے والی حکومت پہ بھی اس کا پریشر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف انہی کو برا کہیں اور آنے والی حکومت سے کوئی امیدیں وابستہ نہ رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داریاں موجودہ گورنمنٹ کی ہیں, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم تجربہ کار ٹیم ہے, تو لوگوں کی اور بالخصوص کاروباری لوگوں کی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں ان سے. وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں ایک تو کاروبار بہت بہتر ہونا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے. اگر گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسی پالیسیاں بنائے کہ تاجروں کو آسانیاں نظر آئیں. ٹیکسوں کے والے سے ہمیں خصوصی چھوٹ دینی چاہیے, چونکہ تاجر اس وقت ایک پسا ہوا طبقہ ہے, ایک مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے. اور جب ٹیکس لگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی عام آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ٹیکس لگتا ہے اس کا فرق یقیناً عام آدمی کو پڑتا ہے. سر عوام نے خریداری کرنی ہے اور وہ خریداری پر سارا بوجھ عوام پر جاتا ہے. جی, اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نئے ٹیکس تو خیر لگنے نہیں چاہیے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں. نئے ٹیکس بھی نہیں لگنے چاہیے, اور جو پرانے ٹیکس ہیں ان کو بھی آپ کچھ عرصے کے لیے ان کو لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ لوگ اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو سکیں, سٹینڈ کر سکیں. شاہد صاحب اور بھی 2-3 چیزیں جو کاروباری طبقے کے حوالے سے ہیں. کاروباری طبقہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے یا نہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ پتہ نہیں کیوں کاروباری حضرات ٹیکس نیٹ میں آنے سے بھاگتے ہیں, کیا یہ سچ ہے جھوٹ؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لوں گا, ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ذرا چیمبر آف کامرس سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے.
پاکستان IMF کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے تو کیا کچھ بہتری آنے کے اثرات پاکستان میں نمایاں ہوں گے کاروبار اور عوام کے لحاظ سے؟ واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی معاشی صورتحال کی۔ فہیم سردار صاحب، ندیم رؤف صاحب، شاہد غفور پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم صاحب سر یہ بتائیے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سر جب انٹرنیشنل سودے ہونا شروع ہوتے ہیں، پاکستان کا کنیکشن بحال ہوا آفٹر کرونا، تو تمام تر جو اکانومی کو سنبھالنے والے متعلقہ حلقے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اچانک سے بڑھے گا۔ وہ بڑا، تجارتی خسارہ 55% بڑھ گیا، 15% شرح سود پاکستان میں بڑھا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اگر حکومت بینک سے قرضہ لے گی تو انہوں نے بھی شرح سود بڑھا کے 16% کر دی ہے، جو کہ تاریخ کی بڑی ترین اور بلند ترین شرح ہے۔ یہ کیسے کنٹرول ہوگا فہیم صاحب؟ اس میں 3 مختلف پوائنٹس ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں، ان کو علیحدہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب کرنٹ اکاؤنٹ پاکستان کا جو ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کا لنک ہوتا ہے آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ سرپلس کے ساتھ۔ جب تک امپورٹس کے اوپر سختی تھی تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ ڈیفیسٹ کم ہوتا گیا اور وہ سرپلس میں چلا گیا تھا۔ تھوڑے بہت امپورٹس کھولنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کی اکانومی تھوڑی سی زیادہ اس پہ کرے، لیکن میرے خیال ایک سٹیج آئی تھی کہ بالکل سارے ریسٹرکشنز کھول دی تھیں، جس کی وجہ سے اچانک ایک ہیوی امپورٹ بل آ گیا۔ ساتھ ہی تیل مہنگا ہوا، جو ہمارا تیل اور کھانے کی اشیاء ہماری سب سے مہنگی ہیں اور وہ ہم ہر حال میں امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ان کی قیمتیں بڑھیں، روپیہ جب گرا، تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ سو وہ تو اس طرح سے معاملہ ہے، اس کو آپ ریزالو کیسے کرتے ہیں کہ آپ کی ان اسینشیل امپورٹس اگر کوئی ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے روپے کو ری ویلیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روپے کو اسٹرینگتھن کرنا ہے تاکہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ کم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرح سود جو ہے وہ 15% پہ اب جا چکی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ایک کافی پرانی بات ہے 2000 کے شروع میں، کہ یہ تقریباً 16-17% پہ ہوتا تھا۔ پھر گورنمنٹ نے اس وقت انیشیٹ کیا ایک نئی مہم کی، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا اور اس سے پھر سارا پیسہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں گیا تھا، اسٹاک مارکیٹ میں اور دوسری جگہوں میں۔ سو ابھی جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور تھوڑی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اب اس کو امید ہے کہ یہ ٹیمپرری ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا اتنا زیادہ گورنمنٹ کا خرچہ بھی بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، اور جب بھی مثال کے طور پہ ابھی میں روپے کا دیکھ رہا ہوں کہ روپے کو بہت اگریسولی مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی جو سطح ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لانا پاکستان کے فائدے میں۔ یہ ضرور میں کہوں گا کہ روپے کے اندر اس وقت میرے حساب سے کوئی 10% کی اسپیکولیشن ضرور ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت ریکارڈ لیول پر ہے 350 ارب ڈالر کی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چلتی رہے اس طرح، اور 15% سود جو ہے وہ جب تھوڑی سی انفلیشن اور کنٹرول میں آ جائے گی تو اس کو آہستہ آہستہ نیچے لانا ہوگا تاکہ اکانومی اور کھلے اور زیادہ ایکٹیویٹی بڑھے۔ اچھا فہیم صاحب، ایک چیز آپ سے اور بھی ڈسکس کروں گا، میں ذرا ندیم صاحب سے بھی ایک سوال کر لوں کہ جب آپ انفلیشن کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا شرح سود کو مکس کرنا ہے یا اس کا شرح سود کے ساتھ کوئی تعلق بنانا، یہ درست بات ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی شرح سود 13% سے بڑھتی رہی پچھلی حکومت میں، اور انفلیشن بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ میں واپس آتا ہوں سر اس سوال کے ساتھ۔ ندیم صاحب، سر IMF والا معاہدہ، کچھ کاروباری طبقے، چیمبر آف کامرس، کچھ تھوڑا سکون آیا اس بات کو سن کر کہ IMF کے ساتھ معاہدہ فی الحال طے ہونے کی خبریں تو آ گئی ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ ہم ٹاپ لیول پہ تو یہ چیز آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ پرسوں ہماری مسٹر اسماعیل سے میٹنگ بھی تھی فائنانس منسٹر سے، تو انہوں نے اسی میں ہمیں انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ ٹاپ لیول پہ اٹ از آلریڈی ڈن اینڈ مور 10 days ریکوائرڈ ٹو سائن فارمل سائننگ ہو جائے گی اور ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ 2 ارب ڈالر جس کے لیے ہم پریشان ہے ساری قوم اور پورے گورنمنٹ آف پاکستان، اتنا میٹر نہیں کرتا میرا خیال ہے جتنا اس سے جو ریلیٹڈ
سارے آپ کے ایوینیوز ہیں وہ کھل جاتے ہیں. آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہاں سے جو ہمیں آنے ہیں مختلف قرضے وہ ہمیں ایز آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی یہی شرط لگائی تھی کہ جی IMF سے ایک دفعہ آپ کی ہو جائے کنفرمیشن تو پھر ہم آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے. تو ابھی صورتحال تو تھوڑی سی ایک رے آف ہوپ تو نظر آئی ہے, کیونکہ اس وقت پاک روپیز پہ بہت زیادہ پریشر ہے, اور آپ کے سامنے صورتحال کے اس وقت ڈالر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ جا رہا ہے کہ آپ کل دیکھیں آلموسٹ برابر پہنچ گیا تھا وہ اس کے یورو کے. تو اسے نظر آ رہا ہے کہ ڈالر بھی کافی اسٹرانگ ہے اس وقت. تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ان کی ایلیمنٹ وہ ڈیفینیٹلی ایک جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے اس پہ بھی اتنا زیادہ ہم جو امید تھی وہ تو نہیں اس میں امپیکٹ آیا, بٹ آئی ایم شیور کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں بھی بہتری آئے گی اور جو روپے پہ پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا. اچھا ندیم صاحب, بہت سارے ٹیکسز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ شرح سود کے حوالے سے, شرح سود سے تمام تر لوگ بہت پریشان ہیں, تمام تر لوگوں پر اس کا اثر ہے, خریدنے والے پر, بیچنے والے پر. شاہد غفور صاحب سے اس پر بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی کہا. ندیم رؤوف صاحب سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا. فہیم سردار صاحب کا تھوڑا ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہے, ان کا ظاہر ہے وہ ماہر معاشیات ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میئرمنٹس لیے جا رہے ہیں. فہیم صاحب, سر ندیم صاحب کا ویو آپ نے سنا, اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا انفلیشن بھی کنٹرول نہیں ہوئی تھی, شرح سود بھی کنٹرول نہیں ہوئی تھی. جی میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بے شک ریز کریں, لیکن یہ زیادہ عرصے کے لیے ریز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر جب تک نیچے نہیں لائیں گے تو ایکٹیویٹی نہیں بڑھے گی. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ایکٹیویٹی معیشت میں کم ہو جاتی ہے. تو حالانکہ میں خود کہتا ہوں کہ شاید اور بھی بڑے طریقے ہیں کہ انفلیشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یہ سپلائی سائڈ انفلیشن ہے, ڈیمانڈ سائڈ انفلیشن نہیں ہے. تو اسی لیے جو اگر ریٹ بڑھایا ہے, جس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض بھی ہے, لیکن یہ کہ چلیں اگر کیا تو تھوڑے عرصے کے لیے بس ہو, تاکہ جلد از جلد وہ ریٹ نیچے آئے. اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ عرصے کے لیے رہا اوپر تو یہ حکومت کے لیے مہنگا پڑے گا, کیونکہ حکومت کی بہت ساری جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے, ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے, وہ کمرشل بینک سے لیتے ہیں, مارکیٹ سے لیتے ہیں. تو جب آپ کا پالیسی ریٹ بڑھتا ہے تو سارے جو ان پہ جو ایڈ آن ریٹس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو, اور جیسے ہی تھوڑی سی انفلیشن کنٹرول ہونی شروع ہو جائے, انفلیشن جو ہے سپلائی بڑھانے سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو فوراً اس کو جو ہے سنگل ڈیجٹ میں لانا ہوگا. اچھا فہیم صاحب, ایک چیز اور چھوٹے سے اس میں ایڈ بھی کر دیں, زر مبادلہ کے ذخائر بھی تیزی سے کمی کا شکار ہیں. دوسری طرف جو بوجھ ہے وہ انٹرنیشنل لونز کا ہے, بین الاقوامی لونز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. شرح سود بین الاقوامی طور پر ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے تو لون اس کے اوپر جو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی. اب جو ہم نے چائنا سے لون لیا ہے, خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہڈن ہے, چونکہ وہ بڑی شرح سود پہ لیا ہے, کیونکہ IMF سے معاہدہ طے نہیں پا رہا تھا, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کی فنڈنگ رکی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے چائنا نے اپنی شرائط پر دیا ہے. کتنا بوجھ پڑے گا سر اس چیز کا؟ دیکھیں, جب بھی قرضہ لیں گے تو بوجھ تو پڑے گا. جب بھی قرضہ لیں گے, قرضہ نہ لینا جو ہے سب سے مفید چیز ہوتی ہے. میں تو اس چیز کا بہت پرانا ایک پروپوننٹ ہوں کہ آپ کو کم از کم قرضے لینے چاہیے. قرضے نہ لینے کی جو طریقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے جو بڑھ رہی ہیں, آپ کو دوسرے ریمیٹنس سسٹمز کھولنے ہوتے ہیں, آپ کو باہر جو آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہوتی ہیں ان کے آپ کو ڈیویڈنڈز آتے ہیں, اس سے آپ کا آمدن بڑھتی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی جو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے ایک لیکویڈیٹی ٹائٹننگ ہوئی ہے. جو آپ کا جو تیل کی جو قیمت تھی وہ ڈبل ہو گئی, اور جب روپیہ ساتھ ساتھ ڈی ویلیو کی ہے اسٹیٹ بینک نے تو اس سے آپ کا خرچہ بڑھ گیا ہے. پہلے بھی ہم نے 2000 تقریباً 8-9 میں یہ آئل کی پرائسز یہی تھیں, لیکن اس وقت روپیہ جو تھا وہ سستا تھا. تو جب روپیہ کو بھی ساتھ ڈی ویلیو کیا اور ساتھ آئل کی پرائسز بڑھ گئیں تو اس سے آپ کو ڈبل ویمی جو کہتے ہیں نا ڈبل ایفیکٹ آیا ہے, جس کی وجہ سے ایک لیکویڈیٹی ٹائٹننگ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. فہیم صاحب, ایک تو یہ بھی میٹر لیکویڈیٹی ٹائٹننگ والا, دوسرا ڈالر کی اچانک سے اونچی اڑان, اور پھر تیسرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات. اور جو ہم پر بڑا مسئلہ ہے وہ ہر ٹیکس میں ہر بجٹ میں ایک نیا ٹیکس ہے. ندیم صاحب, سر سپر ٹیکس کیا کہنا چاہیں گے سر اس پر؟ آپ کا ویو اس پر رہ گیا تھا سپر ٹیکس والے معاملے پر,
کتنا ٹائٹننگ پوزیشن ہے؟ اور ظاہر ہے یہ خالی بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ جو پروڈکٹ بنائے گا اس کا اثر نیچے خریدنے والے تک آئے گا۔ سر بات پھر وہی ہے کہ آپ کی مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم ہر دفعہ ہر موقع پہ اس پلیٹ فارم سے پنڈی چیمبر ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ابھی 22 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت آپ کے 10 ارب سے زیادہ کے جو قرضے جو واجبات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تو کب تک اس طرح کے معاملات چلیں گے؟ ٹیکسیشن ٹھیک ہے، ٹیکسیشن از امپورٹنٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹ شوڈ بی کراس دا بورڈ۔ آپ ایک جو آلریڈی اب دیکھیں انہوں نے ایک سیکٹر چل رہا تھا، بڑا ٹھیک چل رہا تھا، اور اس میں کووڈ کے دوران اس نے کافی آپ کو کام بھی کر رہا تھا، جو کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کا تھا، اس کو آپ نے ایک ریڈیم اس میں ڈال کے اس کے ٹیکسیشن کر کے اس کو بھی بریک لگا دی ہے۔ 40 سے زیادہ الائڈ انڈسٹریز سے وابستہ ہیں۔ تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو خدا را گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں کہ جی آپ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید آپ اسکویز ان کرتے جا رہے ہیں، اور کتنا کریں گے آپ؟ ایک حد ہوگی نا، اس کے بعد تو جا کے بالکل چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہو جائیں گی۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی انڈسٹری پر پہلے آپ اس کو فائدہ دیں، اس کے بعد اس کو ایک دم ٹائٹننگ اس پہ شروع کر دیں معاملات، تو کاروبار بھی رک جاتا ہے، اور ظاہر ہے پیسے کی ریل پیل بھی رک جاتی ہے، سودے بھی رک جاتے ہیں۔ اب آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے، اب آپ جتنے بھی آپ کے ایکسپیٹریٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زیادہ تر انویسٹمنٹ یہاں پہ پراپرٹی سیکٹر میں ہے، اور آپ کو جو زر مبادلہ آ رہا ہے وہ آئی شیپ میں رہا ہے کہ وہ کی جو سیونگز ہیں وہ یہاں پہ لا کے انویسٹ کرتے ہیں، اور چلے اس کے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کی انڈسٹری ایک فلرش کر رہی تھی، اس کے ساتھ 40 انڈسٹریز وابستہ ہیں۔ اب آپ یقین جانیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہیں، آپ سناٹا چھایا ہوا ہے، آپ کسی بھی ڈی ایچ اے یا کسی بھی بیریئر ٹاؤن کے آفس میں چلے جائیں اور سارے کام رکے ہوئے ہیں، ٹوٹل سب اسٹینڈ اسٹل ہوا ہوا، اور اتنی زیادہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اوپر سے آپ نے سوچے سمجھے بغیر، کنسلٹ کیے بغیر امپورٹڈ آئٹمز پہ بین لگا دیا 40 سے زیادہ، یہ دیکھے بغیر کہ بھی اس میں کتنے اسینشل آئٹمز ہیں، اور مجھے آپ سے یہ بتائیں کہ آیا ان کی امپورٹ رکی یا نہیں رکی؟ سر امپورٹ تو ندیم صاحب، فہیم صاحب اور شاہد صاحب 80 ارب ڈالر سے زیادہ کی امپورٹ ہے، اور صرف ایکسپورٹ ہماری 30-31 ارب ڈالر۔ چیلنج وقت تھوڑا کم تھا ورنہ آج اس پر اور بھی بات کرتے۔ شاہد غفور صاحب بہت شکریہ۔